رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ 4 رکعت نماز میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ قضائے عمری کے یہ نفل کا طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، قضائے عمری کے نوافل ادا کرنا ایک بڑا ہی مستحب عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی زندگی میں رہ جانے والی نمازوں کی معافی کی دعا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کے آخری جمعے کو یہ نفل پڑھنا ایک فضیلت والا عمل سمجھا جاتا ہے۔ قضائے عمری سے مراد وہ نوافل ہیں جو ان نمازوں کی نیت سے ادا کیے جاتے ہیں جو کسی وجہ سے وقت پر ادا نہیں کی گئی۔ یہ فرض نمازوں کا بدل تو نہیں، لیکن محض اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی ایک عاجزانہ دعا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ اس دن زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ 4 رکعت نفل نماز ہوتی ہے جس میں ہر رکعت میں مخصوص سورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابقہ گناہوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ والو، نفل پڑھنے کے لیے سب سے پہلے وضو کریں، صاف ستھری جگہ کا انتخاب کریں، دل میں اللہ رب العزت کی رضا اور اپنی کوتاہیوں کی معافی کی نیت کریں۔ نیت اس طرح سے کریں، نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز کی قضائے عمری، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے کیونکہ یہ شب قدر کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ العصر پڑھنی ہے تاکہ وقت کی قدر کرنے کی تلقین کی جا سکے۔ یہ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیر کر پھر سے نیت کریں۔ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل قضائے عمری، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الزلزال پڑھنی ہے کیونکہ اس میں قیامت کے دن اعمال کے حساب کا ذکر ہے۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر پڑھیں تاکہ دنیاوی مال و دولت کی حقیقت کو یاد رکھا جا سکے۔ 4 رکعت نفل نماز مکمل ہونے کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی، اپنی زندگی میں چھوٹ جانے والی نمازوں کے لیے التجا کریں۔ اس نفل نماز کے پڑھنے سے ماضی میں قضا ہونے والی نمازیں تو فرض کے طور پر ادا نہیں ہوتی لیکن اللہ کی بارگاہ میں معافی کا ذریعہ ضرور بن جاتی ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے بعد توبہ استغفار کی کثرت کریں اور عہد کریں کہ آئندہ نماز کو وقت پر ادا کریں گے۔ اللہ والو، رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کی جانے والی عبادات کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے قضائے عمری کے نفل نماز اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نماز صرف رمضان کے آخری جمعے کو مخصوص نہیں ہے بلکہ سال کے کسی بھی دن آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں نمازی بن چکا ہو، اسے چاہیے کہ نفل کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی بھی قضا ادا کرے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ نوافل محض ایک نیکی کا ذریعہ ہیں جبکہ فرض نمازوں کی قضا کرنا بہرحال لازمی ہے۔ یہ نوافل نہ صرف نماز کی کوتاہیوں کو پورا کرنے کی نیت سے ادا کی جاتے ہیں بلکہ عبادت کا ذوق بھی ان سے بڑھ جاتا ہے۔ نماز کے بعد درود شریف پڑھیں اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی نیت اور اخلاص کو دیکھتا ہے، اس لیے اس عمل کو مکمل عاجزی اور سچے دل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ والو، قضائے عمری کے نوافل کو پڑھنے کے بعد بہتر ہے کہ انسان کچھ دیر اللہ رب العزت کے حضور گریہ زاری کرے کیونکہ دل کی توبہ اللہ کے ہاں بڑی ہی پسندیدہ ہے۔ یہ وہ نوافل ہیں یہ نوافل محض ایک ذریعہ ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، لیکن فرض نمازوں کی ادائیگی کسی بھی صورت معاف نہیں ہوتی، لہٰذا جتنی ممکن ہو قضائے نماز بھی پڑھیں۔
اگر کوئی شخص پورے اخلاص کے ساتھ ان نوافل کو پڑھتا ہے اور اپنی باقی زندگی میں نماز کی پابندی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے لیے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ نوافل ہر جمعے کو بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن رمضان کے آخری جمعے کو ان کی خاص فضیلت ہوتی ہے۔ یہ نفل نماز محض ایک دلی توبہ اور عبادت کا حصہ ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ آئندہ نماز قضا ہونے نہ دی جائے اور اسے وقت پر ادا کیا جائے۔ کچھ روایات کے مطابق اگر کوئی شخص صدقے دل سے قضائے عمری کے نوافل پڑھ کر اللہ رب العزت سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بخش دیتے ہیں۔ اس نفل کے ذریعے بندہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے اور اپنی گزشتہ کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ والو، یہ ضروری ہے کہ نفل ادا کرتے وقت دل میں اخلاص اور دکھاوا یا محض روایت کے طور پر نہ پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ نفل نماز کے بعد درود ابراہیم، استغفار اور اللہم اغفر لی ذنوبی بہت ہی کثرت کے ساتھ پڑھیں، بے انتہا کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کریں، ان دعاؤں کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آخر میں ہمیں چاہیے نہ صرف اپنی عبادات کا جائزہ لیں بلکہ دوسروں کو بھی نماز کی اہمیت سے آگاہ کریں، خود کو ایک بہترین مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ والو، اسلام میں نماز کو سب سے اہم قرار دیا گیا ہے اور جو نمازیں کسی وجہ سے چھوٹ جائیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ قضائے عمری کے نوافل اس احساس کا اظہار ہیں ہم اپنی کوتاہیوں پر نادم ہیں۔ یہ نوافل کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انہیں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت سوائے مکروہ اوقات کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ والو، کوشش کیا کریں کہ ہر جمعے قضائے عمری کے نوافل ادا کیا کریں۔ 4 نفل ہیں، کون سا ٹائم لگنا ہے اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتا ہے اور نفل ادا کرتا ہے تو یہ اس کی عاجزی اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کو بڑا ہی پسند ہے۔ اللہ والو، قضائے عمری کے نوافل کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرنا بھی بڑا مؤثر ہے کیونکہ نیکیوں سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک نماز نہیں پڑھتا رہا تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ کچھ وقت نکال کر قضا نمازیں بھی ادا کرے تاکہ فرض کی ادائیگی ہو سکے۔ اللہ والو، یہ نوافل ادا کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ افضل ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہدایت اور سکون اور روحانی سکون موجود ہے۔ نفل نماز کے بعد دعا میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی بخشش کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ دعا بندے اور اللہ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اللہ والو تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ یہ نوافل انسان کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور اس کے دل میں نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں جو کہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ والو، کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس کی چھوٹی ہوئی نمازیں بہت زیادہ ہیں اور وہ انہیں نہیں پڑھ سکتا تو اسے اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ والو، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آئندہ نمازوں کی پابندی کا عہد کیا جائے اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے۔ تو اللہ والو، آج کے دن بڑی ہی فضیلت ہے قضائے عمری کی 4 رکعت نفل پڑھنے کی۔ کوئی خاص ان کا طریقہ کار نہیں ہے، صرف 4 الگ الگ صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ آپ نے پڑھنی ہے اور آپ نے اپنے رب سے گریہ زاری کر کے دعا کرنی ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اپنے رب کے سامنے اور بخشش طلب کرنی ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ ہر جمعے اس نوافل کو ادا کیا کریں اور تھوڑا وقت اگر آپ کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ آج کل لائف بہت زیادہ بزی شیڈول کے ساتھ چلتی ہے، تو آپ تھوڑا بہت وقت نکال کر قضا نمازوں کو پڑھا کریں۔ جو آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو پڑھتے رہا کریں، کبھی 2 پڑھ لیں، کبھی 4 پڑھ لیں، تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کی اللہ رب العزت جو بھی نماز کی وجہ سے کوتاہیاں تھیں یا گناہ تھے اللہ اس کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو رمضان کا آخری جمعہ ہے، الوداع رمضان ہے، یہ مہمان تھا، مہمان جا رہا ہے، جاتے ہوئے بھی مہمان سے فائدہ اٹھا لیں، اس جمعے کو قیمتی بنا لیں، اس
جمعے کو ضائع نہ کریں، اس میں بھی اپنے رب سے جاتے جاتے بھی اپنی نمازوں کی قضا کی معافی کروا لیں جو آپ نے قضا کی ہیں، کیونکہ نماز کی معافی تو اللہ رب العزت نے کسی صورت میں نہیں دی ہے، نہ بیماری کی حالت میں، نہ سفر کی حالت میں، نہ کسی طرح بھی نماز کی معافی نہیں ہے۔ تو جاتے جاتے کیوں نہ رمضان کا یہ فائدہ بھی حاصل کر لیا جائے۔ تو اللہ والا امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور تمام لوگ یہ 4 نفل ضرور اور ضرور ادا کریں۔ وآخر دعوانا